آنے کی خوشخبری بھی سنا دی، اور یہ یحییٰ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں۔ اسی یحییٰ کو انجیل وغیرہ میں عیسائی یوحنا کہتے ہیں، یوحنا کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کیا تھے، اس کا ذکر کچھ قرآن پاک میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی نیک صفت ہے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ حضرت یحییٰ نبی بن کر ایسے آئیں گے کہ ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ تصدیق کریں گے کلمت اللہ کی، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنا کر ان کے نبی ہونے کے اعلان کی تصدیق کریں گے۔ ان کی اہم ذمہ داریوں میں سے یہ ہوگا۔ بکلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری سنانا، اور ان کے آنے کے بعد ان کا ساتھ دے کر ان کے لیے تصدیق کرنا کہ وہ پاک دامن و صاف ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اس کی تعلیم اور اس کا ذہن ابھی سے بنانا۔ یہ کام حضرت زکریا کے ذمے اللہ نے حضرت یحییٰ کے سپرد اللہ نے کیا۔ مصدقا بکلمت، کلمت اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں ایک اکثر قول میں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کریں گے، یعنی انجیل سے پہلے زبور اور تورات جو آئی ہے اس کی وہ تعلیمات کو پھیلائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کر کے ان کی بشارت بھی دیں گے اور کتابوں کی تعلیم بھی دیں گے۔ وہ سیدن، اور اللہ ان کو سردار کا درجہ دے گا کہ وہ لوگوں میں بڑے مقبول ہوں گے، لوگ ان کو چاہیں گے اور ان کو سردار مانیں گے۔ وہ حصوراً، اور انتہائی حد تک تقوی اور پرہیزگاری والے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے والے اور اپنی حیثیت کو ہر قسم کے غلط شہوانی نفسیات سے پاک رکھنے والے، شہوانیت سے دور رہنے والے۔ اصور کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کی شہوانی ناجائز خواہشات سے مکمل طریقے سے بچے ہوئے۔ تو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، آپ نے نکاح بھی نہیں کیا، خوف الہی میں لرزاں و ترساں رہتے تھے، بے انتہا رونے والے اور بے انتہا عبادت کرنے والے، اور لوگوں کے درمیان ان کی بڑی عزت و مقبولیت رہی۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان کو اللہ پاک نبی بھی بنائے گا، وہ صالحین میں منتخب ہو کر آئیں گے۔ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پوزیشن واضح فرما دی حضرت زکریا کے سامنے کہ جو بچہ آ رہا ہے تم کو ہم دے رہے ہیں، یہ اللہ کے معجزے اور سبب سے ہٹ کر یہ صرف ایک بچہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی ایک بھی نبی ہوگا، ایک نشانی ہوگی، وہ صالح ہوگا، وہ پاکیزہ ہوگا، وہ اللہ کے یہاں عبادت گزار ہوگا۔ نبی من الصالحین۔ جب حضرت زکریا کو یہ بات فرشتوں نے سنائی آ کر، تو ایسے موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہونا لازم تھا۔ دعا تو مانگی اللہ سے اور دعا کے قبول ہونے کا یقین بھی تھا، یقین بھی ہے، لیکن دعا قبول ہو گئی تو ذرا تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے جبکہ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں، انتہائی بڑھاپے پر ہوں، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تو پھر کیسے یہ پیدا ہوگا؟ کیا یہ بچہ کوئی معجزاتی طور پر پیدا ہوگا اور یا عام سسٹم کے مطابق ہی پیدا ہوگا؟ یہ ایک قسم کی تعجب سی
شکل پیدا ہو گئی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو انہوں نے اللہ سے پھر پوچھ لیا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے اللہ کیسے کیسے وہ بچہ پیدا ہوگا، انا یکون لی غلام، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیسے پیدا ہوگا وہ غلام، وہ بچہ، وقد بلغنی الکبر، اور میری حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانجھ ہے ہی، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی شک نہیں ہے دعا کے قبول ہونے میں، شک نہیں ہے بچے کے آنے میں، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بچہ پیدا کیسے ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیا کوئی معجزاتی طور پر وہ بچہ مجھے دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ تو ایک تعجب کا ہونا لازمی امر ہے، کیونکہ وہ بھی نبی تھے مگر انسان تھے، اور انسان کو غیر معمولی واقعات جب بھی پیش آتے ہیں وہ انسان گھبراتا بھی ہے کبھی، اور کبھی تعجب میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی امید ہو جاتی ہے، اور کبھی یقین ہو جاتا ہے، اور کبھی نا امیدی ہو جاتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور ایسے موقع پر جبکہ وہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے وعدے کا ہونا بچے کے آنے کا ان کے لیے تعجب کا ذریعہ بنا، اور اس تعجب کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ کیسے پیدا ہو جائے گا وہ۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا ایسے ہی پیدا ہوگا، یعنی جیسے معمول ہے کذالک ویسے ہی ہونا ہے، ہو کر رہے گا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب شوق میں اور آگے بڑھ گئے، اس شوق میں انہوں نے زبان کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دیا، اے اللہ مجھے تو یقین ہے کہ تو بول رہا ہے تو وہ بچہ پیدا ہوگا، مگر ایک نشانی بھی مجھے دے دیجئے کہ جس سے مجھے معلوم ہو کہ آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس پکے وعدے کی ایک نشانی بھی میرے سامنے ظاہر ہو جائے۔ رب اجعل لی آیہ، یہ انبیاء کا اللہ سے قرب اور اللہ سے تعلق کا اظہار ہے، اور دوسری طرف یہ شک نہیں ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں وہ غلط ہے، جھوٹی بات ہے، نہیں۔ اور ایسا محبت میں، عشق و محبت میں یہ گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کسی شک کی وجہ سے نہیں، عشق میں آگے بڑھ کر، یقین میں آگے بڑھ کر، محبت اور قرب الہی میں آگے بڑھ کر بیویاں اپنے شوہروں سے محبت میں سرشار ہو کر کچھ مانگتی ہیں، اور اچانک شوہر نے کہہ دیا کہ میں دے دوں گا، پھر وہ خاموش نہیں رہتی ہیں، اس کے اوپر اور شرائط لگانے لگتی ہیں محبت میں، ہاں کب، کیا، کدھر، ابھی بولو، یہ ہوتا ہے، یہ کوئی شک کی وجہ سے نہیں، یہ محبت کے اظہار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، اس کے وعدوں میں تعجب کے ساتھ پڑ گئے ہیں، اور اس کے وعدوں کا یقین کے باوجود اللہ کا قرب، انہی محبت، ان کا عشق ان کو پکار رہا ہے کہ وہ اللہ سے نشانی بھی مانگ لیں، نشانی بھی مانگ لیں۔ رب اجعل لی آیہ، ایک نشانی دے دیجئے مجھے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کی ان اداؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ کو بھی ان بندوں کی یہ ادائیں، یہ ناز، یہ نخرے پسند آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے، اور وہ اللہ کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی ان کی اداؤں کو قبول فرماتے ہیں، نقروں کو برداشت کرتے ہیں، اور نقروں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا ارے میں بول رہا ہوں ہو گیا نا، نہیں، جب اللہ سے انہوں نے مانگا کہ آیت دیجئے تو اللہ نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم کو ہم ایک نشانی دے دیں گے جس سے تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے گا، جو مچل رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے دل
تڑپ رہا ہے، اس سے تم کو اطمینان نصیب ہو جائے گا. وہ اطمینان، وہ آئے، وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، گونگے اور بہروں کی طرح ہو جاؤ گے بات کرنے میں. یہ اللہ کی طرف سے حضرت زکریا کو ایک نشانی کے طور پر دیا گیا. اللہ تعالی انشاءاللہ کل آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.